میری یہ ویڈیو قطب الدین ایبک کے حوالے سے ہے، جس کو انڈیا کا پہلا مسلمان بادشاہ کہا جاتا ہے۔ قطب الدین ایبک ایک ترک غلام تھا۔ نیشاپور کے رہنے والے قاضی فخر الدین نے اسے ایک ترکستانی تاجر سے خریدا اور سلطان شہاب الدین غوری کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان شہاب الدین غوری ایک تجربہ کار اور زیرک شخص تھا۔ اس نے قطب الدین کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کا اندازہ لگا لیا کہ اگر اس غلام کی مناسب تعلیم و تربیت کی جائے تو یہ ملک کے لیے، سلطنت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سلطان شہاب الدین غوری نے قطب الدین کی تعلیم کا مناسب بندوبست کیا، اور تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ سلطان شہاب الدین کا یہ اندازہ غلط نہ تھا۔ قطب الدین نے جلد ہی قرآن پاک حفظ کر لیا۔ اس کے علاوہ عربی و فارسی اور تلوار بازی کے فن میں بھی طاق ہو گیا۔ جلد ہی قطب الدین کی صلاحیتوں، بہادری اور ذہانت کے چرچے مشہور ہونے لگے، اور اس نے بادشاہ کے دربار میں ایک نمایاں مقام حاصل کر لیا۔ سلطان شہاب الدین غوری قطب الدین پر بہت بھروسہ کیا کرتا تھا، اور قطب الدین نے بھی سلطان کے بھروسے کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچائی۔ سلطان شہاب الدین نے اپنی بیٹی کی شادی قطب الدین سے کر دی۔ شہاب الدین غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ہندوستان کا بادشاہ بن گیا۔ قطب الدین کی موت 1210 عیسوی میں لاہور میں چوگان یا پولو کھیلتے ہوئے ہوئی، اور یہ مزار لاہور کے مشہور انارکلی بازار کے قریب ایبک روڈ پر واقع ہے۔ نزدیک ہی لاہور کا مشہور زمانہ میوں ہسپتال بھی موجود ہے۔ اس مزار والی جگہ پر قطب الدین ایبک کا ایک محل ہوا کرتا تھا۔ اس محلے کا نام محلہ قطب غوری مشہور ہے۔ قطب الدین ایبک کا مقبرہ پہلی مرتبہ سلطان شمس الدین التمش کے حکم سے بنا۔ یہ ایک شاندار مقبرہ تھا۔ رنجیت سنگھ کے دور میں اس کی حالت خراب ہو گئی اور کافی نقصان پہنچا۔ انگریزوں کے دور میں جب اس کی حالت خراب تھی تو انہوں نے اس کی مرمت کرائی، اور میونسپل کمیٹی لاہور نے اس مقبرے کے سامنے سے گزرنے والی سڑک کا نام ایبک روڈ رکھا۔ پاکستان بننے کے بعد اس مقبرے کو دوبارہ بنایا گیا۔ 1968 میں اس مقبرے کی تعمیر شروع ہوئی اور 1979 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ مقبرے کی تعمیر میں سنگ مرمر اور پیلا پتھر استعمال ہوا ہے۔ مقبرے کو انڈیا کے اسلامک طرز تعمیر کے مطابق بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جو کہ قدیم دور میں انڈیا میں رائج تھا۔ مقبرے کی عمارت چوکور ہے۔ چاروں طرف سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں۔ فرش اور دیواریں بھی سنگ مرمر کی ہیں۔ مقبرے کے گنبد کے درمیان میں ایک فانوس لگا ہوا ہے۔ مقبرے کی پیشانی پر قرآنی آیات اور کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہے۔ اس مقبرے کی خطاطی حافظ یوسف صدیدی نے کی ہے۔ مقبرے کے احاطے میں ایک چھوٹا سا باغیچہ بھی موجود ہے، اور مقبرے کے مرکزی دروازے کے پاس جو دیوار ہے، اس پر چھوٹے چھوٹے قطب مینار بنائے گئے ہیں۔ قطب مینار اصل میں قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا، جو کہ دہلی میں واقع ہے۔ قطب الدین ایبک ایک بہادر انسان تھا، علماء کی عزت کرتا تھا۔ اس نے
لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت سے کام کیے۔ سخاوت کے لحاظ سے بھی قطب الدین کافی مشہور تھا۔ اس سلسلے میں وہ رنگ و نسل اور مذہب و ملت کا خیال نہیں رکھتا تھا اور سب کے درمیان مال و اسباب بغیر کسی مذہبی تفریق کے تقسیم کیا کرتا تھا۔ اس لیے عوام نے اس کو لکھ بخش کا خطاب دیا تھا۔